الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك هو الحبيب من هو يشفع یہ ابھی آپ نے اعلان بھی سنا ہے تعلیم علم جو ہے نمیاں کا حفظ قرآن پورا کر رہا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ برکتہ فرمائے تو میرے اصلاحی مجلس کے اندر جو ہے آپ اسی کی نسبت سے کچھ اصلاحی باتیں جو ذہن میں آئی ہے وہ عرض کر دیتا ہوں اب تعالیٰ جل شان آپ کو اور مجھے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ بھی عمل کے محتاج ہیں میں بھی عمل کے محتاج ہوں. بار بار دیتا ہوں میرا بھی پیدا ہوتا ہے اس میں جو بات کا استحضار ہوتا ہے. مرد مومن جب سامنے بیٹھ کر سن رہے ہیں تو پھر کہنے والے کے ذہن میں بھی استحضار ہوتا ہے اور اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے. یہ اس میں یہ ہے کہ بھائی جیسی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے ویسے اپنی اولاد کی بھی اصلاح کی بہت ضرورت ہے. یہ ایک فریضہ ہے بہت بڑا زبردست. جیسے نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے رمضان کا, زکوٰۃ فرض ہے, حج فرض ہے اگر فرض ہو گیا ہے تو اسی طریقے سے اولاد کی اصلاح اتنی ہی فرض ہے فرض نماز فرض ہے, اتنی ہی فرض ہے. اور وہ قرآن حکیم کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تحریم کے پہلے رکوع میں, سورہ تحریم جو ہے 28 پارے میں, آخری سورت کا 28 پارے میں, یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ. تو اس کے دو رکوع ہیں تو اس کے پہلے رکوع کی آخری میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو قوا انفسکم, اپنے آپ کو ہی بچاؤ, واہلیکم, اپنے اہل و عیال کو ہی بچاؤ نارا جہنم کی آگ سے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہا واقعی الصلاۃ, نماز کو پڑھو تو اقیموا میں جو ہے حکم امر کا صیغہ ہے اور امر کا صیغہ فرض کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے صوموا, روزہ رکھو, کتب علیکم الصیام, تمہارے کو روزہ فرض کر دیا گیا. اور اسی طریقے سے قوا انفسکم, اپنی ذات کو بھی اور اپنے دونوں کی اصلاح ساتھ آ گئی. قوا انفسکم واہلیکم, قرآن حکیم کے اندر جو بات بیان کر رہا ہوں اس کا یہی سے ہے, قوا انفسکم واہلیکم. یہ آیت کریمہ تو پہلے ذہن میں نہیں تھی, کچھ باتیں ذہن میں تھی, لیکن اس وقت اللہ جل شانہ آپ لوگوں کی تو قسم ڈال دی ذہن کے اندر. قوا انفسکم واہلیکم, اپنے آپ کو بھی اور اپنے عیال کو بھی نارا جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا. تو میرے بھائیوں دوستوں مختصر بات یہ ہے کہ جیسی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے ویسی اپنی اولاد کی اصلاح, اس کی نگرانی یہ فرائض میں داخل ہے. جس آدمی کا بچہ یا بچی بالغ ہو گئی اور وہ کسی دوسری فکر میں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے فرض کو ترک کر رہا ہے, چھوڑ رہا ہے. بالغ ہو گئی, بالغ ہونے کے بعد اصلاح تو بالغ ہونے سے پہلے بچپن سے شروع ہو جاتی ہے. میں حدیث پاک میں بتایا ہے کہ 7 سال کا بچہ وہ نماز پڑھانا شروع کرے, 10 سال کا ہو جائے پھر اور آگے پھر اور آگے. اور صرف نماز ہی نہیں بلکہ ساری چیز کی تعلیمات حدیث پاک میں آئی, یہاں سے تربیت شروع ہوئی. لیکن یہ جو میں نے بالغ ہونے کا کہا ہے وہ یہ کہ مثال کے طور پر اپنے بچوں کی شادی کرنا, تو بالغ جس کی لڑکی ہو گئی, لڑکا ہو گیا اور وہ کسی اور فکر کے اندر ہے تو یہ بہت ہی بڑا فرض کو ترک کرنے والا ہے. اس کی نمازوں کی طرف اللہ دیکھتا نہیں, اس کی روزوں کی طرف اللہ دیکھتا نہیں ہے, اس کی نیکیوں کی طرف دیکھتا نہیں ہے, کیونکہ اتنے بڑے فرض کو ترک کر رہا ہے کہ جس سے کیا ہو جائے کہ بہت بڑی گڑبڑ ہو جائے اور تمہارے آئندہ نیک اعمال کے اندر بہت بڑا فکر رکھتے, بہت بڑا جو ہے یعنی خطرہ پیدا ہو جائے. اور پھر جو ہے نا اس کا نتیجہ ہم لوگوں کو دنیا میں ہی بھگتنا پڑتا ہے. پہلے تو فکر نہیں کرتے ہیں. بزرگوں نے کتاب میں لکھا ہے اور یہ آج اس وقت جو کتابیں لکھی ہے جو بزرگوں نے یہاں سے دیکھ کر گئے, انہوں نے کہا ان ملکوں کے اندر تو شادی جو ہے 19 سال کے اندر ہو جانی چاہیے, کیونکہ خالص غذائیں ملتی ہے, خالص خوراک ملتا ہے, تو قوت بات اس کو کہتے ہیں بہت مضبوط ہوتی ہے.
اور آوارگی ہوتی ہے، پھرنا ہوتا ہے، آزادی ہوتی ہے، تو اس میں بچے رکڑ جائیں گے، خاص کر کے بچیوں کا معاملہ۔ باپ نے اگر بچی کی طرف سے بے توجہی شادی کرانی، جیسے اور کاموں میں بے توجہی کرتا ہے، اگر اس میں بے توجہی کی تو اس کو خود بہت پچھتانا پڑے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ 3 چیزوں میں کبھی دیر نہ لگاؤ۔ ایک تو فرض نماز کا وقت آ جائے تو دیر نہ کرو، نماز قضا ہو جائے گی، جماعت سے پڑھتے ہیں تو جماعت کے وقت سے پڑھ لو، اور اگر کبھی ضرور مجبوری سے جماعت نہ ملی، جماعت میں جانا نہ ہوا، کوئی بیماری شفائی ہے تو وقت کے اوپر نماز کو پڑھ لو۔ دوسرا یہ ہے کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو دفن کرنے میں جلدی کرو، حتیٰ کہ محدثین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی کو جمعہ سے پہلے دفنانا کی گنجائش ہو تو جمعہ سے پہلے ہی دفنا دے، جمعہ کا انتظام نہ کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کے بعد بعد الجمعہ، چاہے آدمی کم ہو۔ اور پھر محدثین نے یہاں یہ لکھا ہے، جیسے حضرت ملت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن دفنانے کی اور مرنے کی جو فضیلت ہے وہ قبل الجمعہ بھی مل جائے گی اور بعد الجمعہ ملے گی۔ تو اگر گنجائش ہو، کوئی اور چیز باقی نہیں ہے، مثلا یہاں حکومت کے کاغذات وغیرہ ہے، یہ ضروری ہے کہ یہ سارے سب طے ہو گئے، غسل کا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو اب یہ نہیں کہ بھائی جمعہ کا انتظار کریں اور اس میں اتنے آدمی ہو جائیں گے۔ بھائی کم آدمی ہو لیکن سنت طریقہ ہو تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا ہو جائے گا؟ اللہ جل شانہ بھیڑ بھاڑ کو نہیں دیکھتا ہے، بھیڑ بھاڑ اللہ تعالیٰ تو کیا دیکھتا ہے؟ جو طریقے اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سرکار نے بتایا، اللہ کو حضور پیارا ہے، اس کا طریقہ پیارا ہے۔ اللہ کو حضور پیارے ہیں اور اس کے طریقے پیارے ہیں، طریقے سارے اللہ تعالیٰ نے دیے۔ صحابہ کرام نے دعا دی، راتوں رات دفن کر دیتی تھی، راتوں رات، یعنی کسی کا عشاء کے بعد انتقال ہوا تو پھر جو ہے اس کو فوراً کی غسل دے دیا، تجہیز تکفین کر دی، اور اس کے بعد فوراً کیا کرتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے دفنا دیا۔ ایک اور جاوت دیتی تھی مسیح نبی علیہ السلام میں، اس کا انتقال ہو گیا رات کو ہی دفنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اطلاع نہیں کی کیونککہ بہت تکلیف ہوگی، حضور کو رات کو اٹھائیں۔ اس کو میں حضور نے پوچھا تو کہا ایسا ہوا، تو کہا چلو وہ تو جھاڑو دیتی مسیح سے، بہت ثواب کا کام کرتی تھی، اس کا بڑا مرتبہ ہے، چلو اسی قبر کی اوپر، تو وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ بھی ساتھ ہوئی۔ تو مطلب یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ہے جب نماز کا وقت تیار ہو جائے تو نماز کو پڑھ لو، اس کی تاخیر نہ کرو، اور جنازہ تیار ہو جائے تو جنازے کی دفنانے میں تاخیر نہ کرو۔ اور تیسری اس کے ساتھ کہ لڑکی جب بالغ اور جوان ہو گئی اور اس کی شادی کی کہیں سے بھی اگر تمہیں پیغام آیا جو لگتا ہے تو کیا کرو تو اس کی شادی کرو۔ پھر یہ نہ دکھا کرو کہ یہ پیسہ نہیں ہے، وہ پیسہ نہیں ہے، یہ کام ہے، وہ کام ہے۔ فرمایا کہ اس سے بھی کچھ کام نہ لو، چھوڑوا دو، پہلے شادی کرو تو پھر کام کراؤ۔ کام جو کراؤ گے تو شادی کرنے کے بعد جو کراؤ گے اس کام میں نور اور برکت ہوگی، اور شادی سے پہلے جو کام کراؤ گے تو وہ کام ہی ختم ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے اوپر یہ اولادوں کی تربیت کا معاملہ جو ہے بڑا گمبھیر اس کو کہتے ہیں، یعنی بہت ہی نازک ہے، گمبھیر کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ اس کے اندر آدمی چھکا تو پھر کیا ہو جائے گا، کچھ پیسوں کو دیکھتا ہے، دکھتا ہے، اپنے کمانے میں لگتا ہے، دکان میں، شوق میں، یا بچے کماتے ہیں اس کو دیکھ لیتا ہے، لیکن یہ نہیں دکھتا ہے کہ بعد میں چل کر یہ ساری کمائی خراب ہو جائے گی۔ آدمی جو ہے نا کھانا پکائے، تیار کرے چولہے کے پاس تو اچھی طرح کھایا جائے گا تو اچھا ہے نا، ورنہ کھانا پکایا اور کھایا نہیں گیا تو کیا بات ہے، تو پیسہ کمایا لیکن اس کو اطمینان سے نہیں خرچ کر سکا، ٹرابل میں پڑ گیا، مصیبت میں پڑ گیا، بچوں نے تکلیف میں ڈال دی تو پھر کیا ہو جائے گا، پھر بہت مصیبت آ جائے گی۔ یہ سمجھدار لوگ وہ ہے، دین کے اندر سمجھدار وہ لوگ ہیں کہ جب دیکھا موقع آیا تو بچوں کی شادی کے اندر کیا کرے، جلدی کرے۔ یہ اسی لیے کہا کہ اگر تعلیم لیتے ہو تو تعلیم لینے کے اندر بھی وہ بالغ ہو گئے ہو اور کوئی موقع آ گیا تو شادی کرا دو، اس کا انتظار نہ کرو کہ بخاری شریف ختم کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ بخاری شریف کا ختم کرنا فرض نہیں ہے، نکاح کا کرنا فرض ہے نا، پڑھاتے رہو، کیا کرتے رہو، پڑھاتے رہو، اللہ جل شانہ اس برکت دے گا۔ یہ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جب بھی موقع آیا ہے، یہ بچوں کی تربیت کا پہلا مرحلہ ہے، بالغ ہونے کے بعد بلوغت کے وقت بچہ اور بچی دیوانہ ہوتے، اس پر سبھی کو سمجھنا چاہیے، یعنی 15 سال سے یہ جنون شروع ہوتا ہے جو تقریباً 30 سال تک رہتا ہے، اگر شادی نہ کی تو یہ جنون رہتا ہے قسم کا، اس میں ان کو ہاتھ میں رکھنا بڑا مشکل ہے۔ شادی کرا دی تو یہ گویا ایسا ہے کہ جیسے کسی جنات نکالنے والے کو بلا کر جنات نکل جائیں،
سمجھے؟ جنات نکلنے والے کو بلا کر جنات اس کا نکال دیا. لڑکی ہے شادی کرا دی, اس کا جنات نہیں نکل جائے گا. لڑکا ہے شادی کر ورنہ تب تک کیا لگے گا؟ جنات لگے گا. اب جو ہے اب تعویذ کے لیے پھرتی کرو گے. کوئی کہتا ہے کہ میری بیٹی یوں جھومتی ہے, کوئی کہتا ہے میری بیٹی بے ہوش ہو جاتی ہے. ارے بھائی تک خبر نہیں ہے تو یہ ان کا بے ہوش تھی جائے گا. میرے کو پوچھو آپ ذرا ایام یا عالم بگشتم بشے بسر بردوں میں ایام باہر کیسے. میں آپ کو جو ہے 40 سال کا یہ تجربہ بتا رہا ہوں. 40 سال سے یہ چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں. یہ کتنے بے ہوش ہو جاتی ہے, کسی کو بھوت لگا, کوئی یوں کرتی ہے, کوئی یوں کرتی ہے, اور کوئی لڑکا بے ہوش ہو جاتا ہے. ارے بھائی کوئی بے ہوش نہیں ہے, اس کو جنون لگا ہوا. اور یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ 15 سال سے یہ جنون شروع ہوتا ہے, بڑھتا جاتا ہے. جو اگر شادی کراتے تو کیا ہو جائے؟ صحابہ کرام میں ایسا ہی ہوتا تھا. پتہ نہیں شادی ہو جاتی تھی, حضور کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی. لوگ پوچھتے تھے کیا ہوگا, شادی ہو گئی. بہت اچھا کر دیا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عالم میں آئے اور یہ کہا کہ کیا ہوا, آپ کو کچھ رنگ لگا ہوا, کچھ عطر لگایا تھا. کہا حضور نے رات کو شادی کر لی. کہا بہت ٹھیک ہوا. تم تو کہ حضرت کو خبر کرنے کا, کیا حضرت کو خبر کرنے کا, اگلی بات سن شادی کر لو, اگلی بات سن ٹھیک ہے. کتاب اتنی جلدی کرتے تھے, عجلت جنازے میں بھی اور شادی کے اندر بھی. آپ نے دیکھا انتظار کسی کا نہیں کرنا چاہیے, ورنہ کیا ہو جائے گا, باپ بھی مصیبت بھگتے گا, لڑکی بھی مصیبت بھگتے گی بہت بڑی, اور لڑکا بھی مصیبت بھگتے گا. سب کے اوپر مصیبت آئے گی. کیوں کہ جنات نکالا نہیں, بیماری ایک ہو گئی تو اس بیماری کا علاج فوراً کر لو, ورنہ پھر کیا ہو جائے گا, پھر آہستہ آہستہ ٹی بی ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ ٹی بی ہو جائے گی. تو ٹی بی جب ہو جائے گی تو پھر بہت بڑی مشکل ہوگی. تو یہیں سے کیا کر لو, اس کا علاج کر لو. کیا کر لو؟ ہاں ابھی ہے تھوڑی تھوڑی ٹھنڈی لگ رہی ہے تو علاج کر لو, اور لیمونیا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ لیمونیا کہتے ہیں, لیمونیا ہو جائے گا. پھر بڑی مصیبت ہو جائے گی, خطرے کی بات پڑ جائے گی. یہ لیمونیا شروع ہوا ہے 15 سال کی بات. یعنی اس تعویذ کی ضرورت نہیں ہے. ابھی بچی کو شوہر کی ضرورت ہے اور بچے کو بیوی کی ضرورت ہے. ابھی جو ہے ابھی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تعویذ کی ضرورت اس فلسفے کو سمجھو. ہم لوگ پتہ نہیں اتنے سارے عقل رکھتے ہیں, اچھے اچھے گھر بناتے ہیں, ڈیکوریٹ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, کار چلاتے ہیں, کوئی اکاؤنٹنٹ ہے, کوئی فاؤنٹن پین ہے نا, کوئی اکاؤنٹنٹ ہے, کوئی فاؤنٹن پین ہے, کوئی کیا ہے. لیکن میں جب سوچتا ہوں بیٹھے ہوئے تو میرے پاس آتے ہیں تو میں نے کہا یا اللہ کا بندہ آپ کیا کام کرتے ہیں, تو پوچھ لیتا ہوں. لیکن ان کو کیا کہے بیچارے ہیں, یہ نمک پر زخم پر نمک چھڑکنے سے فائدہ کیا ہوگا, کیا کرتے ہیں اور جو ہے یہ سمجھتے نہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے, آنے کے بعد بہت ہی ہوشیار, اور پیسہ بھی اس کے پاس بہت, اس نے اقرار کر دیا. میں نے کہا مجھے دینے کا بھی چوری کروں گا, اتنا پیسہ میرے پاس یوں رہتا ہے, اتنا یوں رہتا ہے, اتنا یوں رہتا ہے. ہوشیار, بہت ہوشیار. اور بیچارہ پھر رونے لگا, بہت رونے لگا. یہاں کا واقعہ نہیں, نیشنل کا آگے, تاکہ تم مطالعہ نہ کرو. کیوں مطالعہ کرتے ہیں کہ اس میں پھر ہے نا, بس یہ یہی سننا رہ جائے گا. بس بیچارہ کہ آپ نے اس کے پہ کچھ ہے, تو پہلے ہی سے میں نے کٹ کر دیا کہ کتاب تمہارے پاس نہیں ہے مطالعے. باہر سے کہا, سب آئے تھے, سچی بات ہے, نصیب بیٹھتا رہتا ہوں. اور ان کو یوں کہا کہ میری بیٹی جو ہے نا, بس وہ شادی کا کچھ آیا تھا دوسرے ملک سے. ملک کا نام بھی نہیں لوں گا تاکہ آپ یہ نہیں سمجھیں کہ بھائی یہ گجراتی کہ ہندوستانی کہ پاکستانی ہے, کسی کے اوپر کوئی یہ بات نہیں. لیکن دوسرے ملک کا, دوسری کنٹری سے آیا بھی. لیکن ہم یہ کرتے رہے, یہ کرتے رہے, وہ کرتے رہے, ہے نا. آج جب آج سامنے بات آئی کہ میری بیٹی حاملہ ہو گئی ہے زناکاری سے, اتنا رو رہا تھا. کہا گیا ایک ہی لڑکی, ہم منہ کیا بتاوے ہم لوگوں کو, رشتے داروں. میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں, تم یہاں ابھی. تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی ہو سکتی ہے اس کے اندر کہ اس کے حمل گرانے کی کوئی دوا. میں نے کہا تم میرے پاس آئے ہو یار, کیا بات کرتے ہو سنم, تم تو ڈوبے, ہم کو بھی لے ڈوبیں گے. تم تو ڈوبے, ہم حرام. ہم کسی کو مار ڈالنے کے اوپر کیسا تم کو فتوا دے, شریعت کے اندر یہ حرام. اس لیے تو قرآن پاک نے کہا لا تقربوا الزنا, زنا تو بہت دور کی بات ہے, زنا کے قریب بھی مت ہو. انہ کان فاحشا, بہت بری چیز ہے. وساء سبیلا, بڑی رانگ راستہ ہے, خوب رانگ راستہ ہے. سبیلا کا معنی بہت ہی غلط ہے. آپ نے دیکھا یہ ہے. اور پھر دیکھ دیا انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ نہیں. فتنہ یا ترجمہ نہیں کرنا, فتنہ تھوڑا ہے. اولاد تو برکت والی چیز ہے, اولاد تو اللہ کی رحمت ہے, مال بھی اللہ کی رحمت ہے. بھائی مال کے ایک اعتبار سے مال قرآن پاک پہ خیر بھی کہا ہے, ان طرح کا خیر الوصیۃ للوالدین, مال کو خیر بھی کہا ہے. یعنی یہ تو مال خیر ہے, اچھی چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اولاد جو ہے, اس کو بھی اللہ جل شانہ نے اولاد کو حاصل کرنے پر ترغیب دی ہے قرآن پاک نے کہ شادی کر کے وابتغوا ما کتب اللہ لکم, جو اللہ نے تمہارے مقدر میں اولاد لکھی اس کو تلاش کرو.
اولاد تو بہت بڑی نعمت ہے. تزوج الولود فإن يكاثر فيكم الأمم، ہے نا، یہ میری امت زیادہ ہو جائے گی. تو اولاد تو بہت. تو یہاں کیا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہاں فتنہ کا معنی تمہارے لیے امتحان ہے. یہ کیا ہے؟ امتحان کی چیز ہے. تو خالی ایسا ہی نہیں کہ صوفی ہو کر سب اول کے اندر نماز پڑھتے رہے اور اس کے بعد جو ہے اولاد کی فکر نہ کرے کہ اولاد کہاں جا رہی ہے. تو بیچارہ وہ ہے نا بہت. پھر میں نے اس کو کچھ باتیں بتائی کہ اطمینان رکھو، فکر نہیں کرو، لے کر آپ کہیں چلے جاؤ، ہے نا، اور وہاں رہو، اللہ جل شان تمہارا معاملہ آسان فرمائے. جو جواز کی بات تھی وہ کہہ سکتے ہیں، اس کے بغیر آگے تھوڑے بڑھ سکتے ہیں. ہماری کوئی شریعت تھوڑی ہے، ہمارے باپ دادا کی شریعت تھوڑی ہے. تو اللہ جل شان وہ کی شریعت ہے، اللہ کا قرآن ہے، جو ہے اسی کے مطابق اس کے خلاف بتائے تو ہم بھی پکڑے گئے، ہے نا. تو اس لیے میرے بھائی دوستوں کو بہت یاد ہے اپنے گھر میں. بعض اوقات ہماری نمازیں، ہماری چیزیں، ہماری جو ہے نیکیاں ہمیں دھوکے میں ڈال دیتی ہیں، ہے نا. تو ہم کو سمجھ نہیں پڑتی ہے، لیکن پھر اس کا نقصان جب دنیا میں آتا ہے تب جا کر ہمیں کیا ہوتا ہے سمجھ میں آتا ہے. اس لیے آج بچہ جو حافظ ہوا، یہ جتنے ہو گئے ان سب کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. بہت اچھی بات ہے. حافظ ہونے کے بعد پھر ان کو کچھ بھی ایسا کام کرو کہ جس سے اس کا یہ قرآن باقی رہے. قرآن ہے نا، جیسے کہ یہاں ہمارے پاس گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ نے نظام دیا، ہم نے نہیں کیا ہے، ہم نے نہیں کیا ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وما رمیت ولکن اللہ رمی، کہ جب آپ جو ہے رات کو گھر میں تھے اور ہجرت کرنے کے لیے جا رہے تھے اور چاروں طرف گھر سے گھیرا تھا کافروں نے مارنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی اور پھینکی تو ان کو حضور نظر ہی نہیں آئے. تو اللہ نے اس پر آیت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، وما رمیت اذ رمی ولکن اللہ رمی، تم نے نہیں پھینکا نبی، وہ تو ہم نے پھینکا. وما رمیت، تم نے نہیں پھینکا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتے ہیں تو پھر تم اور میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا. یہ ہم نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ چیز دی ہے کہ بھائی یہاں جو ہے حافظ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد تجزیے کا اور بھی کورس ہے، اور اگر ابھی پڑھا لے اور حدیثوں کی کتاب میں ماجہ، بخاری شریف کی میز اجاؤ وہاں تک اگر پہنچ جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. کیوں؟ یہ جو ہے ان کے عمل کرنے کا آلہ ہے. کیا ہے؟ ان کے عمل کرنے کا ذریعہ ہے. یوں ہی چھوڑ دو گے تو پھر کیا ہو جائے. اور قرآن پاک عجیب رحمت کی بات ہے، فرمایا قرآن پاک پڑھنے بیٹھو تو یہ دعا تو آپ قرآن پاک میں، ہمارے قرآن پاک میں، سب کی قرآن پاک میں آتے ہی لکھی ہوئی ہے، اللہم وارث وحشتی فی قبری. یہ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کا پڑھنا پڑھانا، یہ قبر میں نور کا ذریعہ ہے. قبر میں نور کا ذریعہ دیکھ لینا کتنے لوگوں نے اس کی خبر دی کہ ہم کو نور ملا مرنے کے بعد. تو فرمایا اللہم وارث وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. یہ اللہ اس قرآن عظیم کی وجہ سے، اس کی سبب سے میرے پر کیا فرما، رحم فرما. تو یہ دعا کتنی شاندار ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرا عزیز دوست بزرگوں کو، قرآن پاک پڑھنے کے بعد پھر جو ہے جو آپ کے پاس جو ہے نا تھوڑا سا پیسہ تو خرچ ہو جائے گا، آپ یہ دیکھو کہ کمائی تو اتنا لائے گا، اس کو جانے دو، اس کمائی کو جانے دو. یہ اگر بن گیا تو انشاءاللہ پھر 13 بن کر رہے گا. کس کا بن کر رہے گا؟ 13 بن گیا تو ہے نا. اور اگر نہیں بنا اور اگر 4 لاکھ بھی لاتا ہے تو اس میں تجھے ایک پینی بھی نہیں ملے گی. یہ جانتے ہو نا، انگوٹھا ملے گا، ہے نا. یہ اپنے ہاتھوں کی سلام بھی ہے نا. تو کچھ بھی نہیں ملے گا اس میں سے. وہ ملے گا تجھے اگر تجھے جانتا ہی نہیں ہے کہ تو آگے باپ ہے نا، وہ جانتا ہی نہیں کوئی طرح اس کے اندر سوال ہے. اور اگر وہ بن گیا تو اس کے بعد 4 لاکھ نہیں 4 پاؤنڈ بھی لائے گا تو کہے گا 1 پاؤنڈ میرے باپ کا. کتابوں میں قصہ لکھا ہے کہ کافی کو پوچھا کیا کماتا ہے، کہا کہ روزانہ 6 روٹی کماتا ہوں. کیا کیا کرتا ہے؟ کہا کہ جو ہے آگے بیچتا ہوں، 2 پیچھے بیچتا ہوں، 2 درمیان میں رکھتا ہوں. کہ آگے کہا ماں باپ کے لیے 2، درمیان میں میرے لیے 2 اور 2 پیچھے بچوں کے لیے. تو بھائی مگر بن گیا تو پھر انشاءاللہ. اور پھر پیسہ کیا چیز ہے؟ پیسہ کوئی چیز نہیں، اخلاق اور تمدن یہ اصل چیز ہے. ایک باپ کے سامنے بچہ ادب کرتا ہے. اس لیے کہتا ہوں جو بچے اپنے باپ کا ماں کا ادب نہیں کرتے ہیں وہ بھی بیکار سے. میں بہت نصیحت کرتا ہوں ان کو، ہے نا، یہ بھی بیکار سے ہیں. تو ایک باپ نے شکایت کی کہ میرے بچے کو جب بلاتا ہوں ایسا کہ باپ نے کر کے بتایا. میں نے استغفر اللہ العظیم. باپ کو جہاں سے آواز دے وہاں تک چلے ڈر لگنا چاہیے ایک دم. میرے والد صاحب بہت بوڑھے ہو گئے تو کیا ہوتا تھا اصل میں، وہ جب میں ان کے کمرے میں جاتا تھا تو وہ سیدھے سور جاتے تھے. میرے کو بہت شرم لگی کہ میں لڑکا میں بیٹھا اور یہ جو ہے میں جاؤں تو بے دخل نہیں بیٹھ کے ایسے ہو جاتے ہیں. میرے کو بہت ہی یہ دل پر بوجھ پڑتا تھا ان کے کمرے میں جانے کے لیے.
تو پھر میں نے کیا طریقہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرمایا اس میں یہ کہ جب میں ان کے کمرے میں جانا چاہتا ہوں تو پہلے دروازے کے باہر روم کی کھڑا رہتا ہوں اور کچھ ایڈے کرتا ہوں، ککارتا ہوں کہ جوتے یہ وہ، وہاں سے آواز دیتا ہوں، پھر اندر جاتا ہوں تو سیدھے ہی بیٹھے ہوتے ہیں. یہ میں نے طریقہ کیونکہ میرے بہت بوجھ لگا. بھائی باپ ماں نہیں، جب ماں باپ چل بستے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کیا چیز چلی. تو بھائیو دوستوں اولاد کی تربیت یہ بہت بڑا فریضہ ہے، ایسی جیسے نماز فریضہ. دیکھا نا ہمارے جب جوان لڑکی کا جب مانگا اور مناسب موقع آ جائے تو پھر کیا کرو، اس کو ٹھکراؤ نہیں. آج کے کارے روزرات فردام مہندہ لقمان کی نصیحتیں فارسی زبان میں 100 نصیحتیں سب کے سب فارسی پرسن میں ہیں. اس میں ایک یہ ہے کارے روزرات فردام انداز، آج کے کام کو کل کو بندہ. لقمان حکیم کا نام سنا ہے نا، بہت بڑے حفیظ ہے. فارسی میں ان کی نصیحت سے پرسین میں 100 نصیحتیں کی ہے اپنے بیٹے کو. اس میں یہ کہا ہے یہ پسر یہ لڑکی کارے کی روز رات فردام انداز، آج کے کام کو آج کے کام یہ. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ تیار ہو گیا تو کر دو. اور حضور کی اس قول پر اگر دھیان نہیں کیا کہ میرا بیٹا یہ کماتا ہے وہ کماتا ہے، اسکول جاتا ہے یوں کرتا ہے، اتنا پیسہ لاتا ہے، ابھی میں شادی کروں گا تو اس کی روزی رک جائے گی. ارے وہ روزی کس کام کی جس کے اندر وہ بگڑے، پھر انشاءاللہ آہستہ سے روزی حاصل کرو. میری لڑکی یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے یہ کرتی ہے، باپ بہت بڑی بھول میں ہے، چکر میں ہے، شیطان کے چکر میں آ گیا باپ ہے نا. اور پھر شیطان کے چکر میں آ جاتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے، کچڑ ڈالتا ہے. یہ اس لیے میرے بھائیوں دین کو سمجھنا بہت ضروری ہے، دین کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ نفس اور شیطان زد کریمہ راہمن فرید الدین عطار فرماتے ہیں فارسی زبان میں 15 نامہ، وہ بھی ان کا نصیحت نامہ ہے. 15 نامہ میں کہہ چکا ہوں. یہ فرید الدین عطار نے لکھی تھی اور جو ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا والد کو دی تھی کہ تمہارے بیٹے کو پڑھانا، تمہارا بیٹا بہت بڑا بنے گا. 150 پیج کی کتاب کو پڑھ کر جو ہے مولانا رومی بن گئے. 150 پیج میرے پاس ہے کتاب، میں اپنے مطالعے میں رکھتا ہوں اسے ہے نا. یہ صوفی کے پاس میں نے جو ہے نا پاکستان سے منگوائی تھی تو اس کی شرح بھی لا کر لائے نہیں اصل اور شرح ہے نا. یہ تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو ہے نفس و شیطان زد کریمہ راہمن، ایک کریم یا اللہ نفس اور شیطان نے مل کر میرا راستہ مار دیا ہے. شیطان بڑا خطرناک ہے نا، وہ اپنے اندر بڑی خباثت رکھتا ہے اور نفس اور شیطان جب دونوں مل جاتا ہے. لیکن جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنتا رہے گا، کام رکھے گا، وہ ان کے مگر و فن میں نہیں آئے گا. وہ نہیں آئے گا. ارے تھوڑا آ سکتا ہے شیطان بھی، کوئی دادی نے مجھ تک تھوڑا ہی نعوذ باللہ کوئی ہمیں مار دے گا، لیکن یہ کب پھانستا ہے؟ یہ اس وقت پھانستا ہے جب کیا کرتے اس وقت ہمیں مار ڈالتا ہے، کوشش کرتا ہے جب ہم کیا ہو جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرمان کو بھول جاتے ہیں. اب تعالیٰ جل شان فرمان کو بھول جاتے ہیں. یہ تو ہمیں جو ہے کبھی تسبیحات میں پکڑوا دی، کبھی سبی اول میں ہے نا، کبھی ہمارے ہاتھوں میں بڑی بڑی کتاب دے دی. اور یہ ظاہری ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم ونياتكم وكما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری حال کو نہیں دیکھتا ہے کہ تم نے جبہ پہنا ہے اور تم نے امامہ باندھ رکھا ہے آگے کا اور داڑھی رکھ لی ہے وہی بات نہیں، اور جو ہے جو یوں پکارتے ہیں ان اللہ لا ينظر. اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتے ہیں کہ جبے کے اندر بندی کے نیچے کرتے کے نیچے جو قلب ہے اس میں کیا ہے، اندر دیکھتا ہے اللہ، اس کو نہیں دیکھتا ہے. اس کو نہیں دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو تھوڑا دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم، اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری شکل و صورت پر نہیں دیکھتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں اتنی بڑی کتاب ہے. ہاں تم دھوکہ کھا سکتے ہو، خود تم کھا سکتے ہو. جیسے نہیں وہ میں نے قصہ بیان کیا تھا، ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا تو اس کو کسی نے بتایا کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی، تو بیچارہ وہیں بیٹھ کر ہونے لگا، ارے اللہ میری بیوی بیوہ ہو گئی. تو کسی نے کہا یار بیوقوف ہے، بیوہ تو اس کو کہتے جس طرح شوہر مر جائے، تو رو رہا ہے جو اسے برت گیا. نہیں کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، وہ کہنے والا بڑا معتبر تھا. تو آج اتنی خرابی کے باوجود بھی ہے نا ہم کو اپنے نفس پر اتنا کیا ہو گیا ہے اعتبار. یہ میری مثال دی ہوئی نہیں ہے، میرے ذہن میں ایسی بات آتی نہیں ہے. یہ مجھے ملت رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. بھائی ہم اپنا لائے کہاں سے؟ یہ سب بزرگان دین کی صحبت یا ان کی نصیحت یا ان کی جو ہے حالات کو دیکھ کر اور عمل کرنے کی نیت سے جب کرے تو ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اندر کو دیکھتا ہے کہ اندر کیا ہے، اوپر سے نہیں دیکھتا ہے. ورنہ آپ کو معلوم ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کس طرح کا کہ آپ کی صفحہ اول میں روزانہ نماز پڑھے اور اشراق ہمیشہ پڑھے، اور اس نے یہ سن رکھا تھا اور صحیح سن رکھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اشراق تک بیٹھنے کا بہت بڑا ثواب ہے، وہیں بیٹھ جاؤ
ہے نا یہ. لیکن اس میں پھر حدیث پاک سے استثنا بھی ہو رہا ہے. اگر کوئی اور کام پہ جا رہا ہے جو حدیث پڑھنے پہ جا رہا ہے, پڑھانے پہ جا رہا ہے, تو اس کا ثواب بڑھ بھی جائے, بڑھ بھی سکتا ہے. کوئی حلال کمائی کے لیے چلا جاتا ہے, کوئی حلال کمائی کے لیے چلا جاتا ہے, تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو وہ بیٹھا ہوا ہے اور پھر وہ اس پر بھی عمل کرتا تھا کہ اشراق کی نماز تک اور عصر کے بعد بات کرنا مکروہ تنزیہی ہے, دنیا کی بات, دینی بات نہیں, لیکن مکروہ تنزیہی, اس پر بھی عمل کرتا تھا. کتنا بڑا ولی, دیکھا کتنا بڑا. اور کام کیا کرتا تھا؟ رشوت لینے کا. کوئی کھاتے میں کام کرتا ہوگا کسی, تو وہاں کوئی کام کرنا ہو, رشوت لے 100 روپیہ 200 روپیہ. ہندوستان میں پتہ نہیں اب کلائی آئی ہے نا رشوت کا معاملہ. اور حدیث پاک میں آتا الراشی والمرتشی, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم میں ہوں گے, ہے نا. اور راشی والمرتشی, رشوت لینے والا دینے والا. تو وہ کیا کرتا تھا, وہی بیٹھتا تھا اور وہاں اس کا مسئلہ بھی مخصوص. اب آتا تھا صبح صبح میں کوئی بیچارہ پریشان کہ میرا یہ کام ہے, تم کرا دو یار, میں تمہیں کچھ دوں گا. وہ کہتا ہے میں 100 روپیہ دوں گا. تو یہ بولتا ہی نہیں ہے, کیونکہ فجر کی بات تو بات کرنا مکروہ تنزیہ ہے, اس لیے بولتا نہیں ہے. پھر وہ آگے بڑھتا ہے نا, 150 دوں گا 200, پھر 500 پر آیا تو مسلح اچکتا ہوگا, یعنی اس کے نیچے رکھ دے. اس کے بعد تو سبحان اللہ, یعنی اتنا حرام کام کرنے کے بعد بھی اس کو نفس نے اس کو دھوکے میں رکھا ہے. کیا رکھا ہے کہ وہ اللہ والا, استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ. اپنے آپ پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا. اس کے لیے تو فرمایا مستقیم ذات نہ بننا, چاہے کتنا بڑا عالم بن جائے, جب ضرورت پڑے تو اپنے سے بڑے کسی کی ضرور مشورہ لے. یہاں میں کیا کروں, یہاں میں کیا کروں آگے. میں تو بیماری کے عالم کے اندر ابھی جو ہے بالکل چل نہیں سکتا تھا, اور جو ہے وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا. جب مدینہ منورہ میں گیا تو مجھے خود جو ہے یہ ہوا کہ بھائی جانا تو ثواب ہے, لیکن کہ اللہ پاک یہ تو نہیں کہہ دے کہ جب اتنی بڑی تکلیف تھی تو پھر آنے کی ضرورت کیا کہ یہاں کے حقوق نہیں ادا کر سکا. ایک دل میں ایک بات آئی, بھائی حقوق ہے نا وہاں کے بھی یہ ہے. تو میں نے اپنے بڑے سے پوچھا, بڑی حضرت سے میں نے پوچھا, تو حضرت نے کہا بالکل چلے جاؤ, وہاں پڑے رہنا بھی فائدہ مند, فوراً چلے جاؤ. وہاں سے حضرت نے کہہ دیا, ہم نے بھی ایک پٹلا بستر تیار کیا, ہے نا. یہ بھائی آدمی کو اپنے بڑے سے پوچھنا چاہیے, مستقل ذات نہیں بننا چاہیے, کبھی بھی بدذات بن جائے گا ورنہ. اس لیے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دین کے حالات کیا ہے, کیا کرنا چاہیے, کیا کرنی چاہیے, ورنہ کیا ہو جائیں گے, بچ جائیں گے. بہرحال وقت زیادہ نہیں ملتا آج, کیونکہ قرآن کی مجلس بہت بابرکت مجلس ہے. اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہے؟ دعائیں قبول ہوتی ہے. بہت جو لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں, ان کا فائدہ ان کو آج تک کم معلوم ہوتا ہوگا, لیکن ان کو پتہ چلے گا کہ آخرت میں ایسی دولت ملے گی جو سارے آسمان سے لے کر زمین تک جتنا خلا ہے, اتنا گولڈ لے لیا جائے تو بھی بیکار ہے. اتنی بڑی ان کو پتا ہوگا کہ یہ حافظ بنا یا عالم بنا, عالم بنانے کے بعد کیا ملا اس کی اپنے, ہے نا. ایسا لڑکا اگر متقی بن جائے, دیندار بن جائے, اور باپ کی جنازے کی نماز میں کھڑے رہے, ماں کی جناز میں نماز, اور کہے اللہ میرے باپ کی اور ماں کی مغفرت فرما دے, فرمائے آگے دعا کی ضرورت نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو وہیں اللہ تعالیٰ شان مغفرت فرما دے. آپ مجھے بہت بڑے مراتب ملیں گے. اس کا پتہ ابھی نہیں چلے گا, جب وقت آئے گا تب پتہ اس کا چلے گا کہ اتنی بڑی دولت بچوں کی یہ ان کی تربیت کر لینا. اپنے بچوں میں سے ایک بھی اگر عالم بن جائے تو ماشاء اللہ غنیمت ہو جائے گا. یوں تو کریں گے سبھی بن جائے, لیکن سب سے بنے تو ایک بھی بن جائے تو کیا ہو جائے گا, اللہ جل شان اس کا کام بنے گا ماشاء اللہ. تو یہ بہت بڑی مجلس ہے, لیکن اب اس میں نصیحت کرنا ہے اور کہ بچوں کو دین پر رہے اس کی کوشش کرنا, کیونکہ قرآن پاک کو بھلانا بہت بڑا گناہ ہے. اور بھول کب جاتا ہے, بھول کب جاتا ہے آگے بار. میں نے کہا بہت بھول جاتے ہیں. میں نے کل ہی درس میں بخاری شریف میں بچوں کو اللہ کے طور پر کہا کہ ہم گجراتی لوگ اتنے بھول جاتے ہیں کہ بعض کا سرنیم بھی بھولا ہو گیا ہے نا. سرنیم ٹائٹل گجرات میں, تو میں نے کہا ہم لوگ اتنے بھولتے ہیں, لیکن کوئی بھولا ہو تو وہ ایسا نہ سمجھنا کہ وہ بھول جاتے ہیں. یہ تو پرانے زمانے میں ہوگا, پتا نہیں کوئی ہوگا نا. جیسے بعض کا لڑکا ہے بادشاہ, تو بادشاہ تھوڑا ممکن ہے کوئی جگہ کو بادشاہ بن گیا ہو. تو بھائی ہے نا, یہ ان کے اوپر ایسی کوشش کرو کہ ان کا قرآن یہ باقی رہے, یہ پڑھتے رہے. آگے کوئی عربی پڑھا لو, اگر ہو جائے تو کتابیں پڑھا لو. یہ کہہ رہا تھا تاکہ اس کے اوپر کیا ہو جائے, سمجھ جائے. اور ان طلبا کو میں بار بار نصیحت کرتا ہی رہتا ہوں کہ اس علم کو ادا کرے, محنت کر کے پڑھا تو قرآن پاک کو پڑھا کرے.
قرآن پاک کو پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے. طلبا اور حفاظ ہی نہیں، عام لوگ ہم سب مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ روزانہ قرآن پاک میں کچھ نہ کچھ تو تلاوت کریں. کم سے کم پاؤ پارا تو ضرور پڑھے. کتنا پڑھا؟ پاؤ پارا کم سے کم، نہیں تو پھر کم سے کم 2، لیکن اول سے شروع کر کے آخر تک ختم کرے تاکہ پورے قرآن پاک کا نور مہینے 2-4 مہینے میں تو مل جائے. پاؤ پارا پڑھیں گے تو بھی 4 دن میں 1 پارا ہو جائے گا. یہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جو آدمی قرآن پاک پڑھتا ہے تو قرآن پاک پڑھتے وقت روتا ہے تو مستحب. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، یہ وہاں ہے دمشق شام شیریا جو کہتے ہیں، وہاں نوائے دیہات ایک قصبہ ہے، دیہات تو نہیں ہے، میں خود گیا ہوں خبر کے اوپر کسی زمانے میں. وہ جب انتقال کر گئے دفنہ فوراً ایک جھاڑ نکل آیا، فوراً ہی مشین ڈالی نا تو اتنا سا درخت نکلا، بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، لہ رہا تھا. جھاڑ رکھنے کی ضرورت ہے نا، ہم تو دفنا تو جلدی سے ادھر توڑ کر لا کر رکھتے ہیں. یہ فوراً نکل آیا، بڑھتا گیا اتنا بڑھتا گیا اتنا بڑھتا گیا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ غور پر میں اس درخت کو آج دیکھ کر آیا، چند سال میں زیارت کر کے آیا کہ وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ میرے پورے اس میں بھی نہیں آ سکتا اس کا تنا، کتنا تنا. میں جب وہاں گیا قبرستان کے بیچ کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ میں جب قبر کے اوپر ہم لوگ گئے تو پوچھا ان لوگوں سے، وہ ٹاٹ باندھ رکھا تھا، قبر کدھر ہے؟ قبر نظر نہیں ہے. کہا قبر یہاں نہیں ہے، اس کے نیچے دفنایا ہے، یہ جھاڑ کے نیچے، اس درخت کے نیچے. یہ تصویر پڑا آج تک جو امام نووی رحمۃ اللہ بہت بڑے محدث تھے. مسلم شریف کی شرح حدیث پاک کے اندر مسلم شریف کی کتاب ہے، اس کی عربی میں شرح ہے یہ، اور بہت سی کتابیں ہیں ان کی، بہت علمی کارنامے ہیں. بہت پوری زندگی جو حدیث پاک اور پڑھنے اور پڑھانے میں اور متقی اور پرہیزگار اور خدا کا، تو وہ انہوں نے لکھا ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو آدمی قرآن پاک کو لے کر بیٹھتا ہے اور اگر وہ روتا ہے اس کو دیکھ کر تو فرمایا یہ عارف اور صالحین اولیاء کرام کی نشانیوں میں سے. آپ کہیں گے رونا کیسے آئے گا؟ رونا آئے گا. آپ کہیں گے تم جو لوگ سمجھتے ہیں قرآن پاک کو تو ان کو تو دیکھ کر رونا آئے گا. بھائی سب کو سمجھ، جہنم نہیں سمجھ آئے گی، اندر آئے گا ہے نا، جنتی سمجھ آئے گی اندر. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات پھول کا لفظ جس میں آئے گا. تو سوچے کہ میں مر جاؤں گا، اتنی بڑی بڑی دولت سے اتنی پورے ہیں، یہ ہے وہ ہے، میرے کو ملے گی یا نہیں ملے گی. بس اس کا اس وقت رونا آ جائے. جہنم کے عذاب کو یاد کرے، جہنم کا رونا آئے گا. جنہیں باقی جو لوگ قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر وغیرہ جانتے ہیں ان کے لیے تو ہر آیت پر جو ہے، ہر رکوع کے اوپر ہر جگہ پر موقع ہی موقع ہے رونے کا. اور ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، ابن ماجہ حدیث پاک کی کتاب ہے، اس میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم قرآن پاک پڑھتے وقت رو، اگر رونا نہ آئے تو بتکلف رونے جیسی صورت بناؤ. تو کتنا آسان کر جانے سے کیا رونے کی صورت ہے، رونے کی صورت. اور آپ یہ ہم جو ہے نا قرآن سنتے ہیں، قرآن کے عاشق ہیں، بڑی ٹھیک ہے، اچھا ہے قرآن پاک کا سننا، تو عجیب کرتے ہیں. قاری کی رات پڑھتے ہیں تو کہتے سبحان اللہ، وہاں اب جہنم کا بیان آیا کہتے سبحان اللہ، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ. اس کو سمجھایا نہ کہ بڑوں کا مشورہ ہے، نہ کسی سے کوئی مشورہ ہے کچھ. اب سب بیٹھ رہے ہیں، قاری کی رات پڑھ رہا ہے، وہ کہتا ہے ذالک جزاؤہم جہنم، اور گننا کرتے جہنم کے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں سبحان اللہ کہنے کی بات ہے، یہاں تو رونے کی بات ہے. یہ تو تم نے آگ سے کر دیا. سبحان اللہ کہاں کہیں گے؟ سبحان اللہ کہاں کہیں گے؟ جہاں جنت کی بات آئے گی وہاں پہ کریے، ہے نا. اوکے سبحان اللہ. اور کبھی آئے قرآن پاک من شجرۃ الزقوم، قاری پڑھتا ہے نا. زقوم کا درخت ایک درخت ہے عذاب دینے کی، ہے نا. طعام النسیم، گنہگاروں کا کھانا. کالمہل یغلی فی البطون، پیٹ میں کھولے گا گرم پانی کی طرح. جب قاری پڑھتا ہے ان نشأ الزقوم، یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر بھائی پاگل یہ کس پر تو سبحان اللہ کہتے ہیں؟ معلوم ہے تو راگ کے اوپر کہہ رہا ہے، لہجے اوپر کہہ رہا ہے. اور یہاں راگ اور لہجہ مقصد نہیں، یہاں تو کیا ہے قرآن پاک مقصد ہے. ہاں اس کو حسن صوت کے ساتھ پڑھنا اس کا ثواب ضرور ہے، لیکن یہ اس کا درجہ بعد میں آتا ہے. پہلے خوف الہی آتی ہے، امید آتا ہے، امید و خوف آتا ہے، بعد میں یہ چیز آتی ہے. کیا کرے کہاں سمجھائے گا آپ لوگ بھی ضرورت نہیں. اور یہ وہ جہنم کا عذاب بیان ہو رہا ہے کہ اس میں سانپ ہے، اس میں یہ ہے وہ ہے. یا اللہ، رات کو انڈے پکائے وہ بھی کچے رہ گئے، کھانے والے کھا گئے، الو کے پٹھے رہ گئے. آپ کہیں گے ہم تو جانتے نہیں تو چپ چاپ بیٹھ کے سنا کرو. اللہ
اللہ کا کلام ہے، خدا کا کلام سنا کرے چپ چاپ کر دو، سننا بھی ثواب ہے. بس یہ ہے نا، جو اگر نہیں جانتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ ایسے ہی کوئی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور بزرگان دین اس کو بڑی اچھی طرح سمجھاتے. کوئی بات نکالے کہ ایک آدمی کا باپ مر گیا، ایک آدمی کا جو ہے بیٹا مر گیا، باپ نہیں تو بیٹا مر گیا، تو عیادت کے لیے جاتے ہیں نا، تو ایک آدمی عیادت کے لیے گیا، ایک دوسرا بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو جو عیادت کے لیے گیا تو اتنا ہوشیار تھا، زمان اچھی جانتا تھا کہ وہ تعجب کی اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو نعم البدل عطا فرمائے، یعنی اس کا بہت ایسا دوسرا بیٹا اچھا عطا فرمائے. اچھی دعا ہے نا کہ میں ایک بیٹا لے لیا، اللہ آپ کو دوسرا بدل، نعم البدل. نعم البدل کہتے نعم البدل. تو وہ بیچارہ تھا تو جاہل، جانتا تو ہے نہیں ترجمہ اور جمعہ جیسے ہم جوڑتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے نا. لیکن اس نے یہ لفظ یاد کر لیا کہ اچھا لفظ جب کسی کی تعزیت کرنے جاؤ تو بھولنے کا. اب ایک آدمی کی جو ہے ایک آدمی کی اماں مر گئی، تو یہ گیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نعم البدل عطا فرما. پر باپ مر گیا، اماں نہیں باپ مر کہتے اللہ تعالیٰ اماں مر گئی، باپ کہہ کر اللہ تعالیٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ باپ مر گیا تو باپ کے لیے کیا کہ اماں نہیں باپ مر گیا تو کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نعم البدل عطا فرمائے، دوسرا باپ دے دے. اس کا بیچارہ جو سر اتنا منہ ہو گیا، اچھا اس کے گھر گیا تو تھپڑ لگا جا گیا. یہ بلا سمجھے بلا سمجھے قرآن حکیم ہے. یہ یہاں پہ دیکھو یہ بھی تو نہ ہو جائے، نہیں جانتے بس چپ چاپ بیٹھے. اور اگر آ گیا جنت کا لفظ تو بہت سبحان اللہ، اور اگر جہنم کا لفظ آ گئے تو رونے کی صورت بناؤ. تو یہ قرآن پہ سنا یہ آپ کے فائدے کی چیز ہے، کیونکہ آپ لوگ کی بہت اس میں مست ہے نا ماشاء اللہ. جو کام کرنے کے لیے اس میں پیچھے ہو، جو نہیں کرنے کے اس میں کیا بہت آگے. کبھی کبھار ہم کہہ دیتے ہیں جب زبان پر قرآن پاک کا بیان نہیں آ گیا تو کہہ دیا میں نے. تو میں نے عرض یہ کر رہا تھا، میرا عرض ایک دوست کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر رونا نہ آئے تو کیا رونے کی صورت بناؤ. یہ بہت بڑی چیز ہے. اور پھر یہ ہے کہ ماشاء اللہ یہ طلبہ ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ کیا کرے، اپنے ماں باپ کا خوب ادب کرے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے اساتذہ جن کے پاس قرآن پاک پڑھا ہے، حدیث پاک پڑھا، ان کو کیا کرا. یہ ہے یہ اساتذہ جو ہے نا جو روحانیت کو پڑھاتے ہیں ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے. کتابوں میں جگہ جگہ وہ پڑھتے ہیں، پڑھائی نہیں بلکہ دیکھا بھی. بعض طلبا کو ہم نے ہمارے زمانے میں دیکھا اتنا وہ ادب کرتے تھے ہم بھی نہیں کر سکے، اتنا وہ مجاہدہ کرتے تھے ادب کرنے کے اندر اپنے اساتذہ. بعض تو ایسے ہوتے تھے استاد چلتے تھے تو قدم پر قدم رکھتے تھے، دیکھ لیتے کہاں قدم پڑا، پیچھے چلتے ہیں آگے نہیں. تو جہاں استاد کا قدم پڑا وہیں کیا کرتے اپنا قدم کی اس میں برکت نہیں. جی تو ادب بہت 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 ضروری ہے. اور بھی ادبی کیونکہ یہ روحانی جو ہے اپنے استاد کا دل دکھانا ستانا اس کا بدلہ آخرت میں تو بہت خطرناک ہے، لیکن دنیا میں بھی بدلہ ملتا ہے. ایک کار میں کو دیکھا اس نے جو ہے ایک محدث شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو اللہ کرتے ہو جو دیوبند کے اندر بخاری شریف پڑھ رہے تھے تو ایک مرتبہ ان کا دل دکھایا، یہاں میں آنسو آ گئے، کچھ کہا نہیں آنسو آ گئے. پھر وہ لڑکا اس میں ہم وہ جب پڑھنے کے زمانے میں ہم نے ان کو دیکھا کہ اتنا ہوشیار، اتنا ذہین، اتنا اعلیٰ درجے کا کہ ہم طلبا کیا سوچتے تھے کہ یہ جو ہے پڑھنے کے بعد کوئی کام کرے گا، بہت اونچا کوئی کام کرے گا. کیا جاتا وہ ہوشیار بہت ہے، لیکن جیسے ہی فارغ ہوا دیوانہ ہو گیا. ٹوپی نکال کر تھا، میں خود دیکھا ٹوپی نکال کر بار کو سٹنگ کرتا تھا. لوگ کہتے تھے ان کو شیخ الاسلام کے پاس مولانا مدنی اللہ اور خطبہ سے جاؤ تاکہ وہ اگر کوئی دعا لگی ہو تو وہ دعا کر دیتے، لیکن کہاں ان کا انتقال ہو چکا ہے، شیخ کا وصال ہو چکا، اب کوئی علاج نہیں رہا، کسی حال میں رہا کسی نے یہ ان کا ہوتا. اس لیے اپنے استاد کا دل دکھانے کے لیے فکر نہ کرنا، جس کے استاد کا جس کے پاس قرآن پاک پڑھا ہے، جس کے پاس حدیث پڑھی ہے، اتقاء پڑھا ہے، اپنے استاد کا دل دکھانے کی کوشش کرنا. یہاں تو بزرگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یا تو دور ہٹ جاؤ اگر تم ڈر لگتا ہو کہ مجھ سے بیعت بھی ہو جائے گی، ہے نا یہ، لیکن کبھی دور ہوتے ہوئے بھی کوئی ایسی کام نہ کرنا کہ جس سے کیا ہو جائے ان کا دل دکھے. اس لیے یہ بہت بڑی چیز ہے. ماں باپ کا بھی خیال رکھیو، اساتذہ کا خیال رکھیو. یہ اس علم کے اندر یہ خاصیت ہے کہ آئی جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن بعض بد نصیب ایسے ہو جاتے ہیں
کہ جن کو جو ہے پھر یہ چیز جیسے میں نے ابھی یہ واقعہ سنایا اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کی میری اولاد کی سب کی اسی بات ہے نا. کیا کرو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو اللہ جل شان واصلح فی ذریتی ناجات مقبول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرا کرو واصلح فی ذریتی اللہ میری ذریت کے اندر اصلاح عطا فرما میری ذریت میں نیکی عطا فرما انی تبت الیک میں توبہ کرتا ہوں یعنی اللہ کے دربار میں واصلح فی ذریتی میری ذریت کے اندر بھائی ذریت میں اولاد بڑی نیک ہوگی تو بہت کام لگنے والی بہت کام ایمان الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء. ایک اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ اگر ماں باپ کے اندر ایمان ہے مومن مسلمان ہیں اولاد جو ہے بہت بن گئی تو فرمایا اس ذریت کا سارا ان کو بھی ملے گا اور اس ذریت کے اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے. پڑھا تو سبحان اللہ کہنا چاہیے جنت کا مسئلہ ہے کہنا چاہیے. میں نے کہا اس سے آپ بڑے تب نہیں نکالنا خیرات کا سننا یہ بہت بڑا ثواب ہے پڑھنا بھی حسن صوت کی حدیث پاک میں خود ایمان آتا ہے لیکن جو غلطی تھی میں نے آپ کو بتائی ہم ارن پھٹوڑا جو ہاتھ رہے ہیں یہ نہیں اس میں پھر گناہ ہو جاتا ہے. تو باہر آنے ضروریت تھی میرے دوست اللہ جل شان. تو آج کی مجلس کے اندر کیونکہ یہ حفظ قرآن کا معاملہ تھا قرآن بہت بڑی دولت ہے تو میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ آپ ہم لوگ روزانہ تھوڑا قرآن پاک کو ضرور پڑھیں. ابھی کل پر تو حدیث میں آ گئی بات کیونکہ میرا کل پرسوں ہی پڑھا نا بخاری شریف میں کیا پڑھا کہ کون سی دعا ہے کہ کافی ہے بول تو بھائی جلدی سے رات کو کون سی دعا ہے کہ کافی ہے کہ بتاؤ جوڑ سے بولو کھڑے ہو جاؤ. یہ بخاری کی تعلیم حضرت مولانا گورا صاحب کی فرزند ہے نا ور جیسا بیٹا باپ جیسا بیٹا ان کے والد صاحب مولانا گورا صاحب خاتم آدمی ہے 30 سال سے آ رہے ہیں بہت خدمت کر رہے ہیں کوشیدہ ہے لیکن بہت خدمت کر رہے ہیں اور بہت تو کیا آپ نے پڑھا کہ بخاری شریف کے اندر ایک دن پہلے روایت آ گئی اور کل بھی آ رہی ہے تو کیا کب بتا سکا یہ وہ بخاری شریف کے طالب علم جامعہ میں پڑھتے ہیں بخاری شریف میں ابھی روایت آئی بخاری شریف میں کہ جو آدمی سوتے وقت 2 آیتیں سورہ بقرہ کی آخر کی پڑھ لے آمن رسول اس لے کر واق ماننا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انصرنا علی القوم الکافرین. آمن رسول یا وہی نا سبھی خالی صاحب سنا دے تو جوڑ سے سب سننے ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ ہے کل دو سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بھی اس کو پڑھ لینے کا فتح پوری رات کے لیے اس کو کافی مل جائے گی. کوئی تہجد نہیں پڑھ سکا اپنا تہجد کی جگہ پر بھی آ جائے گی اور اگر تہجد پڑھ لے اور اس میں 2 آیت پڑھ لے تو بھی کافی ہو جائے گی پورے رات کے لیے کافی ہو جائے گی. فرض نماز پڑھ کر پھر کیا کریں 2 آیتیں پڑھ کتنا آسان ہے. زبانی پڑھنا ہے تو وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ ایسے ہی سوئے ہوئے ہیں اور آمن رسول سے آمن رسول امام دوبارہ سن لو آمن رسول تاکہ ابھی ثواب مل جائے مجھے بھی میرا کام مل جائے. آمن رسول امام سے رہے میں ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين. 1 منٹ میں یہ لگی سبھی اگر آپ کو وضو نہیں ہے تو زبانی ہے تو آپ کو پڑھے فرمایا کم ہو جائے گی. اتنا آسان ہے یہ. تو اس لیے میرے بھائی کو کوشش کی جائے انشاءاللہ. راستہ بہت آسان ہے لیکن کوشش نہیں کرتا ہے تو کام کیا ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے. یہ بات نہیں یہ اندر آدم کس بدن جانم بری جہاں معلوم ایمان پر اسے خرید یا اللہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ جس گھڑی میری آپ روح کھینچے اس وقت کی کیا کرے مجھے ایمان کے نور کے ساتھ لے جاتا ہے.
اور ایک حدیث میں چل رہی ہے بخاری شریف میں، وہ اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت سے جاتی ہے قرآن پڑھانے والوں کے ساتھ، اپنے نیک بندوں کے ساتھ، وہ پوری نہیں ہوئی، کل شروع ہوئی، وقت ہو گیا، کل میں اثر کے بعد پڑھا رہا تھا ان کو، تو اثر سے لے کر کے گزشت میں مؤذن صاحب نے آواز دے دی تو اذان کی، تو وہ حدیث کی بات میں نے کہا یہیں چھوڑ دو کیونکہ ذرا نزاکت والی حدیث ہے، کیونکہ میں آخر میں یہی ہے نا، وہ کیا اللہ جل شان ہوئی حدیث ہے قدسی میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے جو ہے کچھ تردد یہ نہیں ہوتا ہے، لیکن میرا خاص بندہ جو میرے ساتھ خاص تعلق رکھتا ہے، جب اس کی جان نکالنے کا وقت آتا ہے تو کچھ تردد کرتا ہوں، کیوں کہ یہ موت اس کو تکلیف دینے والی ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس آ جائے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس آ جائے میرا بندہ، تو اس وقت میں تھوڑا یہ ہے، اس میں بحث علمی بحثیں انشاءاللہ کل آنے والی ہیں، سب باتیں ملے گی حدیث پاک بخاری شریف میں تو کل آئے گی انشاءاللہ تعالی، تو پھر اللہ جل شانہ جو ہے یعنی کتنے جو ہے اپنے نیک بندوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، تو میرے بھائی کوئی مشکل نہیں ہے اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا، لیکن دین کو ایمان کو سنبھل کر چلیں، ظاہری اعمال کے اوپر خوش نہ ہو جائے، جو کام کرنے کیا کیا فرائض ہے میں نے پہلے آپ کو بتایا، ان سب کو کیا کر لے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ۔